बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम अपडेट साहब के सामने रख दूं, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आज बड़ी अहम मुलाकात जो बरतानवी सफ़ीर जेन मैरियट से हुई, जिसके बाद रऊफ़ हसन इमरान खान से अडयाला जेल में मिले। अहम पैगामात का सिलसिला, तहरीक इंसाफ की आदत बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू कर रही है, ये एक बड़ा अहम मामला है। और इसके अलावा जो इमरान खान की आज 6 अहम लोगों से मुलाकात हुई, क्या क्या मामला डिस्कस हुए। सऊदी अरब के मामले पर भी इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल सामने आया, और जो नाम अभी इमरान खान ने लिए आर्मी चीफ के, उसके पर भी अब रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है। हसन नियाज़ी और मियाँ आबाद फ़ारूक दोनों नामालूम मुकाम पर गायब, और उसके साथ पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ, और जमशेद दस्ती की आज वहाँ, और रऊफ़ हसन बैरिस्टर गौहर की भी हाथापाई का मामला। और आज आर्मी चीफ और मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा ने आना था। अस्करी क़यादत की अदम शिरकत हुई, चीफ जस्टिस काजी फायस नहीं थे, और चीफ जस्टिस काजी फायस वैसे आज जजेस के मामले पर बाथरूम चेक करने की जो तफसील है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान की तरफ से पंजाब में जलसों की इजाज़त मिलने के बाद अब सुन्नी इत्तेहाद समेत 6 जमातें पंजाब का रुख कर चुकी हैं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में चकवाल तलागंग में आज शाम 7 बजे इंतखाबी मुहिम का जलसा भी है। शेख अफजल मरवत कर रहा है। 2 दिन इंतखाबी मुहिम में उमर अयूब, शहरयार अफरीदी हैं, अली मोहम्मद ख़ान है, ये सब लोग पंजाब में खुद एक एक हलके में हर MNA, हर MPA, टिकट होल्डर इस मुहिम को बाकायदा तौर पर और ये इंतखाबी, याद रखें जो मामलात हैं ये ज़िमनी बहुत अहम है। 9 मई के जो असीरान हैं उनकी आज अली अमीन गंडापुर से बड़ी अहम मुलाकात हुई। और तहरीक इंसाफ के दलेर और बहादुर, आपको पता है जो रहनुमा इस वक्त जेल में, उमर चीमा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो मैं आपको बताता हूँ। भारत के साथ नून लीग की पींगें बढ़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को दहशतगर्द जमात तहरीक इंसाफ को करार दे रहे हैं। और लतीफ़ खोसा साहब के कुछ मशवरे भी आर्मी चीफ के नाम पे आए। और आज जो मुलाकात खान साहब से हुई, उसमें 6 लोग, आतिफ खान, हामिद, जो शेख वकास अकरम और आज़म स्वाति को छोड़ के बाकी 4 लोग थे, उनकी तफसील में आगे आपको बताता हूँ। सबसे जो अहम मामला इस वक्त जो मुलाकातों का मामला है, वो तहरीक इंसाफ के वफ्द की बरतानवी सफ़ीर से जो हुई जेन मैरियट से। अब जेन मैरियट, आप याद रखें, इनका एक बड़ा अहम किरदार था, और उसकी बाकायदा उन्होंने खुद ट्वीट करके अपोजिशन लीडर जो उमर यूसुफ साहब ने मुबारकबाद भी दी कि, और कहा बड़ी खुशी है कि तमाम MNAs पार्लियामेंटेरियन मिलके चैलेंजेस पर काम कर रहे हैं, मईशत है, पाकिस्तान की खुशहाली है। अब उमर रऊफ़ थे, इस पे उमर यूब थे, रऊफ़ हसन थे और हामिद रज़ा थे, 3 लोग। और इमरान खान के मुकदमात, मैंडेट की चोरी, ये तमाम मामला डिस्कस हुए। लेकिन देखिए जमहूरियत का क्या ड्रामा है, क्या निज़ाम है कि जिन लोगों ने पूरे सिस्टम को तहस नहस किया, उन्हीं के साथ बैठ के बात करनी पड़ती है, चाहे वो अमरीकी हों, बरतानवी हों, सऊदी हों, या इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों। ये देखें निज़ाम इन्होंने बनाया कैसे, पहले सब कुछ तो बर्बाद करें, निशाना इबरत बनाएं, और उसके बाद फिर डील्स करें, मुलाकातें करें, पैगामात दें, दरमियानी रास्ता निकालें। अब तहरीक इंसाफ चूँकि अवामी एहतजाज की तरफ इस वक्त नहीं जा रही, ये बात नज़र आ रही है। वरना कल चौधरी गुलाम हुसैन साहब से आपने इंटरव्यू में देखा तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, और खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहाँ इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त आसमान को छू रही है। 3.5 करोड़ लोग इस सूबे में, 3.5 करोड़ का 10% 30 लाख बनता है। अगर तहरीक इंसाफ क़यादत आज ऐलान करे कि ये 30 लाख लोग इस्लामाबाद लेकर आ रहे हैं, तो यकीन करें सारे मामला हल हो जाए। लेकिन ये उस तरफ आ नहीं रहे, ना जाना चाहते। बैकडोर डिप्लोमेसी की तरफ का फोकस है कि किसी तरह मामलात को दूसरे चैनल से हल करें, और किसी दोस्त ममालिक का नाम भी नहीं लेना चाहते। इमरान खान को तो खैर इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, उनके साथ तो जो हो रहा है आपके सामने है। लेकिन जेन मैरियट से इस मुलाकात के बाद अब रऊफ़ हसन इमरान खान से मुलाकात में गए, और ये सारे मामलात रखे होंगे खान के सामने। अच्छा, इन मुलाकातों में देखिए एक बड़ी अहम बात जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, इन बिटवीन द लाइन्स, वो बातचीत जो सामने नहीं आती, ना कभी खान की तरफ से आएगी, ना रऊफ़ साहब की तरफ से आएगी, ना जेन मैरियट की तरफ से आएगी, वो तो कभी नहीं बताएगी। बाद में कोई किताबें लिखी जाएंगी, जिस तरह कोंडालीसा राइस की, बेनज़ीर भुट्टो, इन चीज़ की बातें, इस तरह कोई यादाश्त बाद में नज़र आएगी। हम लोग डॉट कनेक्ट के तस्वीर ही पेंट कर सकते हैं, या इंटरनेशनल हालात को मद्देनज़र रखें, जो अमेरिका बरतानिया के मफादात देखें कि उनके लिए कौन बंदा इस वक्त पाकिस्तान में काबिल कबूल है, कौन उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, और कौन है जो वो दोस्त नहीं ग़ुलाम बन के रहना पसंद करेगा। पाकिस्तान कहने को तो एक एटमी ताकत है, लेकिन यहाँ 18वें 19वें ग्रेड का अमरीकी अफसर, आपको पता है, एक वायसराय का दर्जा रखता है। जिस मुल्क के वज़ीर दिफ़ा में इतनी जुरत ना हो कि भारत के वज़ीर दिफ़ा के बयान में, जिसमें वो कहता है बरमला के 20 लोग तुम्हारे अंदर घर के अंदर घुस के मारे हमने, उसे जवाब दे सकते, बल्कि उस जवाब में तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन जमात कह देता है कि इनके साथ मुल्क दुश्मनों वाला सलूक करेंगे हम। अब उनकी क्या दुनिया में अहमियत रह जाएगी। फिर कहते हैं हम वेंटिलेटर पे हैं, ग़ुलाम हैं, हमें अकामे चाहिए, जिनके कारोबार घर बार आपको पता है बैरून मुल्क हों, वो कैसे बात करेंगे। बहरहाल आज इमरान खान ने शेख अफजल मरवत के जो सऊदी अरब का बयान था, उस पर भी रद्द-ए-अमल दिया है। और 2 लाइनों में बड़ी अहम बात खान का, देखिए एक पैगाम बड़ा अहम है। सऊदी अरब के बारे में
جو شیخ کا بیان تھا اس پہ عمران خان نے یہی کہا کہ سعودی عرب کی بلکہ تعریف بھی کی، یہ بھی کہا کہ رجیم چینج آپریشن میں سعودیہ کا کوئی کردار نہیں، بلکہ اس پہ ہنس بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شاید جو بولنے والے ہیں یعنی مروت عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اب عمران خان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا، ظاہر ہے یہی کہہ سکتے ہیں اپنے دوست ممالک سے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اب سب کو سوچنا ہوگا۔ اب چونکہ خان کا نظریہ ہے ان معاملات میں تو پارٹی کو ظاہر ہے فالو یہی کرنا ہوگا۔ عوام کو جتنا پتہ ہے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ حامد رضا سے عمران خان کی ملاقات ہوئی، پنجاب میں جو سنی اتحاد کے باقاعدہ جلسوں کی اجازت بھی ملی۔ اب حامد رضا ان جلسوں کا اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں، اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے عوام کا مطالبہ ہے سب سے بڑا احتجاج کا، تو اس میں دیکھنا ہے کہ یہ لوگ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ عمران خان نے جو نام لیے ابھی دیکھیں وہ رد عمل اب نظر آ رہا ہے۔ ایک تو بشرا بی بی کے معاملے میں نظر آیا، دوسرا حسان نیازی کے۔ بشرا بی بی کے ٹیسٹ کسی پرائیویٹ اسپتال سے کروانے سے انکار انہوں نے کر دیا، حالانکہ کہہ دی وہ جہاں سے چاہیں اپنے پیسوں سے علاج کی سہولت مانگ سکتے ہیں۔ نواز شریف کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر عدنان پلیٹلیٹس والا معاملہ 24 گھنٹے جڑا رہتا تھا، زرداری کو ملا تھا اس طرح، بلکہ زرداری کو چھوڑے ڈاکٹر عاصم آپ کو یاد ہوگا پرائیویٹ اسپتال میں اپنا وقت سارا گزارا اس نے، شرجیل میمن تھے، سارے لوگ تھے۔ خان پر ظلم و ستم اس وجہ سے کہ باقاعدہ نام لیا، آج تو بیرسٹر گو نے تصدیق بھی کی، بشرا بی بی کے بھائی کی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ، اور اس میں واضح پیغام بشرا بی بی نے تو یہی کہا کہ میرے ساتھ جو جنگی قیدیوں والا سلوک ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، اور یہ کبھی ہوگا نہیں۔ بشرا بی بی اور عمران خان کے ساتھ یہ سلوک ہے، آپ یقین کریں، میں اس کی ڈیٹیل دیکھ رہا تھا، امریکہ نے جب کیوبا میں اور گوانتانامو میں جیل بنائی تھی تو وہاں پر ان کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہوا تھا 9/11، اس کی باقاعدہ انہوں نے تفتیش کے لیے ملزمان کے ٹرائل کے لیے وہاں لوگوں کو بلایا تھا، گواہان تھے، وکلا آتے تھے، ججز آتے تھے، میڈیا تھے، سارے معاملات آن ریکارڈ چل رہے تھے۔ حالانکہ یہ لوگ امریکی نہیں تھے، یاد رکھیں یہ غیر ملکی تھے، امریکہ ان کے ساتھ پھر بھی انسانی سلوک کر رہا تھا سوائے وہ چند جیلوں کو چھوڑ کے۔ اب وہ تمام ڈاکومنٹریز آپ دیکھیں ابو غریب وغیرہ ان کی جیلوں کو چھوڑ کے، تو پاکستان میں اس وقت عمران خان، ان کی اہلیہ اور ان کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اب بشرا بی بی کو ایک کمرے میں بند جہاں روشن دان تک نہیں، کھڑکی نہیں، باہر سارے مرد پولیس والے، ایک خاتون اور اندر کیمرہ لگا دینا، ذہنی طور پہ اذیت، جس طرح وہ گوانتانامو کی جیلوں میں اونچی آواز میں میوزک لگاتے تھے، وہ تو پھر امریکہ کے لوگوں کو امریکی نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں تو پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہے وہ یہ سب پاکستانی ہیں، مسلمان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جو ممتاز ترین لوگ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا عمران خان نے اس عمر میں اٹھایا جس عمر میں آج کل کے سیاستدان، یہ سارے رہنما، کوئی سنیما میں ٹکٹ بیچ رہا تھا، کوئی لوہا کوٹ رہا تھا، کوئی پھولوں کے ہار بیچ رہا تھا، کوئی تختی لکھنا سیکھ رہا تھا۔ تو عمران خان کے تو آپ کو پتہ ہے اس وقت انہوں نے اہل خانہ پر زمین تنگ کی ہوئی ہے، وہ حسان نیازی اور اس کے گھر والوں کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، ملاقات کی کوشش کی، انہوں نے اسے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ وہ میاں آباد فاروق بھی شامل ہے۔ میاں آباد فاروق اور حسان نیازی، بشرا بی بی، ان کے جرائم کیا ہیں آپ دیکھیں، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، ان کے جرائم آپ دیکھیں نا، جرم کیا ہے؟ صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اور عمران خان کے کیا جرائم ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، کہ پاکستان کی خود مختاری ہو، آئین ہو، قانون ہو، جمہوریت، بس عوام کی زندگی بہتر ہو۔ اب جن لوگوں نے اس پہ مدد کرنی ہے، جیسے قاضی فائز جیسے لوگ عدلیہ میں، ان کو 6 ججز کے لیٹر آیا وہ اس پہ طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ بار روم بکلا میں آج ان کی ملاقات دیکھیں ویڈیو، قاضی فائز صاحب جو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے تمام مسائل کا حل کروانا چاہتے تو میرے پاس آئیں، آپ کے باتھ روم کے مسائل بھی میں حل کروں گا، انصاف کے معاملے میں بس نہ آئیں، ادھر میری طرف مت دیکھیں، باقی سارے معاملے باتھ روم تک کا معاملہ لے آئیں ادھر۔ اب یہ دیکھیں پاکستان میں رہنا ایسے ہے جیسے ہم گٹر میں رہ رہے ہیں، یہ قاضی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی۔ آج باتھ روم، پتہ نہیں ان چیزوں میں نے کیوں دلچسپی، حالانکہ ان کا کام عوام کو انصاف دینا ہے۔ پہلے 6 ججز کو انصاف دیں، اپنے پیٹی بھائیوں کو، ان کا معاملہ حل کر دیں، سارے معاملات حل۔ لیکن قاضی صاحب جس طرح جنرل فیض کے معاملے سے پیچھے ہٹے، تحریک انصاف کا بلہ چھینا، پارٹی توڑی، تاریخ تو قاضی فائز کو ہمیشہ قاضی بلہ لے گیا، وہی یاد کرے گی قاضی بلے والا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے سب سے قریبی جب انہوں نے تاریخ میں وہ کام کیا جو پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، آئین اور قانون کے ساتھ کسی جج نے نہیں کیا۔ پارلیمنٹ کا سیشن بھی آج ہوا، جوائنٹ سیشن، عسکری قیادت نہیں آئی، قاضی صاحب یہ بھی نہیں آئے وہاں، اور آرمی چیف بھی نہیں تھے، غیر ملکی رہنما کچھ تھے۔ آصف زرداری نے تقریر کی تو اس سے پہلے جمشید دستی خان کی تصویر اس کے ٹیبل پہ لے گیا، پھر قادر پٹیل کو جو ہی آصف زرداری نے اشارہ کیا کہ وہ چل کے پڑ گیا، مطلب لپک کے لٹک، مطلب لڑائی کرنے لگ گیا۔ اب بیچ میں پھر چھوٹ چھٹا ہو گیا اور نعرہ بازی جاری تھی۔ بلاول، آصفہ اور زرداری تینوں باپ بیٹیاں وہاں بیٹھے کہ ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان کی اتنی کمزور ترین حکومت، اور پاکستان کو مزید کمزور کرنے کے لیے ان لوگوں کا حال دیکھیں۔ ہندوستان کی آج دیکھیں ہمارے ساتھ آزاد ہوا، وہ نازک موڑ سے گزر چکے ہیں، ہمارا نازک موڑ ہی نہیں ختم ہوا، ہارورڈ یونیورسٹی تک پہنچ گیا، وہاں سوئی سلائی تک ہم بنا نہیں سکتے۔ ہندوستان نازک موڑ سے اپنی الیکٹرک مرسیڈیز گاڑی پر 850 کلومیٹر ایک چارج میں چلنے والی بنا گیا ہے، اس موڑ سے بھی گزر گیا۔ ادھر بجلی کے منصوبوں میں وہ جو نیلم جیلم اور نندی پور پر جو وارداتیں ڈالی، آج اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ پہلے کوارٹر میں 2024 کے بجلی کی پیداوار 10.4% کم ہوگی، اور مزے کی بات ہے عوام اب بجلی کا ہم استعمال کر کے، لوگ بل نہیں دے سکتے،
بجلی کی لاگت بھی سستی ہوگی 5%، لیکن بلوں میں جو اضافہ اور تباہی اور بربادی نکل رہی ہے۔ IMF سے ان کی جو ملاقات ہے اس میں وہ مزید پریشر ڈال رہے ہیں اور مہنگا کرو، مہنگائی بڑھ گئی، روپے کی قدر گر گئی، لوگوں کے حالات تباہ و برباد ہو گئے، اور یہ خود کہہ رہے ہیں ہم دیوالیہ ہو گئے۔ واقعی اب حکومت ان لوگوں کی ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کا انصاف ہے کہ نواز شریف اور اس کی پارٹی لنگر خانے اور پناہ گاہوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج خود تندور پہ باپ بیٹیاں روٹیاں مطلب چیک کر رہے ہیں۔ جب ایک ڈپٹی کمشنر لیول کے بندے کام دے، کبھی اپنے ٹک ٹاک کے لیے وہ کچی گندم کاٹنے کی افتتاح اور ٹک ٹاک ویڈیو بنانی ہے، ظاہر ہے سبز گندم صاف نظر آ رہی ہے، اندھے کو بھی پتہ لگ رہا ہے کچی گندم ہے، لیکن کٹائی ویڈیو جو بنانی ہے سرکاری ریٹ کسان کو دینے کو تیار نہیں، معیشت اس کی ویسے تباہ، اور اسی گندم سے بنتی ہے روٹی جو یہ کہتے ہیں ہم سستی دیں گے۔ عمران خان کے دور میں کہتے تھے سفارتی تنہائی تھی، حالانکہ انہیں یاد نہیں 2021 میں اکتوبر میں 3 ارب کا ڈپازٹ خان لے کر آیا، 2022 میں فروری میں چین نے ونٹر اولمپکس میں خان کو مہمان خصوصی بنایا، دسمبر میں اور پھر جنوری میں 21 اور 22 میں آپ کو یاد ہوگا ایک سال کے اندر ہی افغانستان کی 2 دفعہ OIC پاکستان نے تمام اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ بلائے۔ کس نے وہ کروائی؟ عمران خان نے۔ اب ایران کے ساتھ وہ کوئی بارڈر کا تنازع نہیں تھا، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے بہترین تعلقات تھے، کوئی دہشت گردی دور دور تک نہیں، چین کے منصوبے بھی مکمل اور جو آج روک کے ختم ہو گئے، روس کے ساتھ عمران خان نیا بلاک بنا کے ان کے گندم کے مسائل حل کروا رہا تھا جو آج یہ کچی گندم کاٹ رہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں خان کے دور میں سفارتی دنیا میں تنہا تھے، آج 2 سال ہو چکے ہیں، PDM 1 اور 2 ملا لیں، بیچ میں بھی ملا لیں، کوئی ایک ملک انہوں نے چھوڑا دنیا کا جہاں بھیک نہیں مانگی، لیکن کسی نے نہیں دی، سب نے چائے پلائی، خالی باتیں کی، دعوے کی اور اعلان کر کے بھیج دیا، کسی نے کچھ نہیں۔ اچھا، شہباز گل کے بارے میں ایک بڑی اہم خبر، امریکی قونصل خانے میں بھی پنجاب حکومت اور پولیس کی طرف سے جو SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش ہیں ان کے بارے میں جو کچھ ٹویٹس تھیں 17 فروری کی، جو شہباز گل کے بارے میں انہوں نے شکایت لگائی کہ اس کو امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو کہ جی شہباز گل نے مذہبی رنگ دیا ہے اس کو۔ ڈاکٹر چونکہ وہ شہباز گل انوشا جو ہے وہ کر رہی ہیں انکوائری 9 مئی کی، اور امریکہ سے انہوں نے کہا جی آپ شہباز گل کے خلاف کارروائی کریں۔ شہباز گل دیکھتے ہیں اکثر ویلاگ، مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اگر یہ دیکھ رہے ہو تو ضرور کوشش کریں میرے پروگرام میں، ان سے میں نے کافی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں ان سے، لیکن وہ مصروف ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں، اس لیے میں زیادہ تنگ بھی نہیں کرتا۔ اسی ویلاگ کے توسط سے اگر وہ دیکھ رہے ہو تو ضرور کوشش کریں اس پہ اہم باتیں کریں کہ ان کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، امریکی سفیر کیا کر سکتا ہے ان کا۔ اچھا، ایک تو یہ بڑا اہم معاملہ، دوسرا بھی جو شندانہ کے بارے میں اور تحریک انصاف کے ابھی جو نام لینے والے قیادت کھل کے سامنے آ رہی ہے، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ آخر اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، پلان ان کا کیا ہے۔ اس پہ شندانہ کے ساتھ ابھی میرا انٹرویو ہے، وہ ضرور چیک کیجیے گا، اور بیرسٹر گور کے ساتھ بھی، یہ 2 چیزیں جو ہے وہ آپ نے ضرور چیک کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، آپ کے جو سوالات ہوں، کمنٹس ہوں، وہ ضرور نیچے لکھیں ان کی روشنی میں، تاکہ اگلے پروگرام ترتیب دینے میں مدد ملے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔